بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مدر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسییٹس۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسی خبر آ جائے جو سرکاری ملازمین کو فائدہ پہنچا رہی ہو یا سرکاری ملازمین کو نقصان پہنچا رہی ہو، وہ بھی آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ سرکاری ملازمین پینشنرز اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہماری پینشن کب ریسٹور ہوگی، کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ فیملی پینشن کے معاملات میں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ تو یہ 10 برننگ کوسچن میں نے اکٹھے کیے ہیں جو مجھے مختلف اوقات میں سرکاری ملازمین کی طرف سے بھجوائے گئے، پوچھے گئے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیلی فونیکلی۔ تو آج میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ انڈیویجلی سب لوگوں کو بتانے کی بجائے کیوں نہ ان کو کمپائل کر کے ایک جگہ پہ تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے دیے جائیں، تاکہ جو ہے وہ تشنگی باقی نہ رہے۔ اس سے قبل کے تمام سوال و جواب جو ہیں ان کی طرف بڑھیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں، تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں، یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو کسی بھی چینل کی سروائیول کے لیے یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، 10 برننگ کوسچن اباؤٹ پینشنرز۔ تو یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کوسچن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فردن اس کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید پوری ہے کہ کوئی تشنگی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلا کوسچن جو ہے وہ یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ کس فارمولے کے تحت بنتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ تو اس میں جو ہے کمیوٹ کیسے ہوتی ہے اور پینشن کیسے ملتی ہے؟ دوسرا کوسچن یہ ہے کہ پینشن کس طرح بحال ہوتی ہے، یعنی ریسٹور کیسے ہوتی ہے؟ تو تیسرا کوسچن ہے کہ پینشن بحالی کا قانون کیا ہے، کس قانون کے تحت پینشن بحال ہوتی ہے؟ تو اگلا کوسچن ہے کہ پینشن کس عمر میں بحال ہوتی ہے؟ تو اگلا کوسچن ہے کہ کیا 72 سال کی عمر میں یا 75 سال کی عمر میں؟ اسپیسیفک یہ عمر طے ہے کہ اس سال میں اس عمر میں پینشن بحال ہوتی ہے؟ تو اگلا کوسچن یہ ہے کہ کیا پینشن خود بہت بحال ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے کہ پینشن بحالی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اگلا کوسچن ہے کہ درخواست جمع کرانے کے لیے کون کون سے جو ہیں ڈاکومنٹس درکار ہیں اور کتنا عرصہ لگے گا؟ تو اگلا کوسچن ہے کہ فیملی پینشن بھی ریسٹور ہوتی ہے یا صرف پینشن جو پینشنر ہے اس کی پینشن ریسٹور ہوتی ہے، یا فیملی پینشنر کی بھی ریسٹور ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ فیملی پینشن کی صورت میں عمر متوفی کی شمار ہوگی یا فیملی پینشنر کی؟ تو یہ برننگ کوسچن تھے، 10 برننگ کوسچن تھے۔ میں کوشش کروں گا فردن ان کے جواب دینے کی، اور آخر میں کوشش کروں گا کہ میں چارٹ کی مدد سے آپ کو یہ بھی سمجھا پاؤں کہ کس طرح یہ پینشن جو ہے ریسٹور ہوتی ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کئی دوستوں کے پھر ٹیلی فون آئے کہ بات کلیئر نہیں ہو رہی، کیا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے بعد امید یہ ہے کہ ان سوالات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو پینشن بنتی کیسے ہے؟ پینشن بنتی ہے یہ ایک گراس پر اس وقت جو ہے، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس سے قبل، اس سے پہلے، آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ پینشن بنانے کا فارمولا جو ہے وہ ہے 65-35 کا فارمولا ہے۔ سب سے پہلے گراس پینشن بنائی جاتی ہے، اس گراس پینشن جو 100% بنتی ہے وہ کیلکولیٹ جب ہوتی ہے تو اس میں سے پھر 65% جو ہے وہ منتھلی پینشن کی صورت میں اس کی پینشن بنا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد 35% جو حصہ بچتا ہے اس کو کمیوٹ کر کے اس کو کچھ سالوں کے لیے کمیوٹ کر کے تو وہ اس کو گریجویٹی کی صورت میں، اسے کمیوٹیشن کی صورت میں، اسے انعام کی صورت میں یکمشت دے دی جاتی ہے، اور جتنی وہ دے دی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے باقی جب تک دی جاتی ہے اس کے بعد اس نے ریسٹور ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہے موٹا موٹا فارمولا۔ اور ایک آپشن اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گریجویٹی نہیں لینا چاہتا، اکٹھے پیسے نہیں لینا چاہتا، تو پھر اس کی کوئی کمیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو گراس پینشن ہوگی ایز اٹ اس کی وہ جاری رہے گی۔ تو اگلا کوسچن یہ ہے کہ پینشن جو ہے وہ کس طرح بحال ہوتی ہے؟ یہ
میرا خیال ہے یہ آخر میں جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ پینشن یہ فارمولا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چارٹ بنا ہوتا ہے، اس چارٹ میں آپ نے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونی چاہیے اپنی تاریخ پیدائش، اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اس ڈیٹ کو آپ منہا کر کے تو آپ اپنی عمر نکال لیں گے کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ ریٹائر ہوئے۔ تو اگر وہ مثال کے طور پہ 50 سال بن رہی ہے تو پھر 50 سال کے سامنے آپ چارٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں ایئر آف پرچیز جو ہے، یعنی حکومت نے جو آپ سے ایئرز پرچیز کیے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ اگر 18 ہیں تو اس میں 18 جمع ہو جائیں گے، 50 اور 18 کو جب ہم جمع کریں گے تو وہ 68 بن جائے گا۔ تو چارٹ کی مدد میں سے بھی میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا، تو موٹی موٹی بات یہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ پینشن بحالی کا قانون کیا ہے۔ یہ ایک وقت آیا تھا کہ تقریباً کوئی 10 سال کا سپیل تھا جس میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ ان کی جو ہے ریسٹوریشن بند کر دی گئی ہے، لیکن پھر 7/7/2015 کو گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ریسٹوریشن جو ہے وہ جن لوگوں کی ختم کی گئی تھی، بند کی گئی تھی، ان کی ریسٹوریشن دوبارہ جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے یہ لکھیں گے کہ 7/7/2015 گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کا نوٹیفیکیشن، تو وہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ تھوڑی سی سرچ کریں گے، تھوڑی سی محنت کے بعد وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے اکثر کہ پینشن جو ہے کہ کس عمر میں بحال ہوتی ہے۔ تو یہ عمر جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ عمر جو ہے جو آپ کی پیدائش تاریخ پیدائش ہے اور پھر ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اس کو پلس کریں گے اپنا وہ جو ایئر آپ پرچیز جو گورنمنٹ نے آپ سے ایئرز پرچیز کیے ہیں اس میں، تو وہ عمر آپ کی بنے گی۔ سب کی ایک عمر نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ یہ جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے سال، یہ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد اسی سے جو ہے ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ آیا 72 سال کی عمر میں پینشن جو ہے ریسٹور ہوتی ہے؟ تو اب میرے خیال یہ پچھلے سے جڑا ہوا سوال ہے۔ 72 سال کوئی فارمولا نہیں، البتہ یہ جو 60 ایئر پہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کے لیے 72 سال، باقی جو ہے نا وہ ان کی ایئر آف پرچیز جو ہے اس میں جمع ہونے ہیں، تو اس کے بعد ان کی جو ہے نا عمر نکلنی ہے کہ کس عمر میں ان کی پینشن جو ہے وہ ریسٹور ہوگی۔ تو اگلا سوال جو بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ کیا پینشن جو ہے وہ آٹومیٹک بحال ہو جاتی ہے جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایسا کوئی سسٹم، آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ نہیں آیا کہ جس سے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے اس کی یہ ایج پوری ہو رہی ہے، یا کوئی کمپیوٹر اس کو بتا دے کہ ہاں البتہ آنے والے وقت میں اگر کمپیوٹر آ جائے تو پھر یہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ لیکن اس وقت مینول سسٹم چل رہا ہے، تو مینول سسٹم میں آپ کو درخواست دینا ہوگی۔ تو درخواست جو ہے وہ آپ کیسے دینا ہوگا میں اگلے پوائنٹ میں جا کے اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تو پینشن بحالی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے اس میں ایک درخواست آپ کو لکھنا ہوگی، اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگانا ہوگی، اور اس کے بعد پی پی او جو ہوتا ہے وہ پرسنل پینشن نمبر، پی پی او یا سروس بک کی کاپی وہ جو ہے نا آپ کو لفٹ کرنا ہوگی۔ تو پینشن سلپ جو آخری ماہ کی ہے وہ شامل کریں۔ تو فیملی پینشنر کی صورت میں نان میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو جمع کرانا ہوگا، اور ایک عدد بیان الفی ساتھ شامل کرنا ہوگا، کیونکہ بیان الفی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بعض ڈپارٹمنٹ نہیں بھی مانگتے، لیکن بیان الفی میں یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو میں نے درخواست میں لکھا ہے، جو میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے مندرجات بھی میرے علم و یقین کے مطابق بالکل ٹھیک ہیں، اور جو میں کلیم کر رہا ہوں یہ کلیم بھی میرا بالکل درست ہے۔ تو یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ بھی شامل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو درخواست جمع ہونے کے کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ پینشن ریسٹور ہو جاتی ہے، یہ سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ ویسے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، کیس مکمل ہے، تو پھر تو 1 ماہ لگے گا۔ اگر کوئی اعتراض وغیرہ نکل آئے، کوئی معاملہ ہو جائے، یا کوئی اس میں کوئی ایسا نقطہ ہو جو وضاحت طلب ہو، تو پھر اس کو 2 سے 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو فیملی پینشن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا فیملی پینشن بھی ریسٹور ہوتی ہے؟ تو بالکل فیملی پینشن بھی ریسٹور ہوتی ہے۔ تو پھر اس سے ملتا جلتا اگلا سوال یہ کیا گیا کہ فیملی پینشن جو ہے اس کی صورت میں جو عمر کا فارمولہ ہے، جو عمر کی کیلکولیشن کی جائے گی، آیا وہ کیلکولیشن جو ہے
وہ فیملی پینشنر کی عمر کے حساب سے کی جائے گی یا کہ وہ متوفی کی جس کی پینشن حاصل کی جا رہی ہے اس کی عمر کے مطابق ہوگی؟ تو بالکل یہ جو فوت ہو گیا ہے جس کی پینشن آپ وصول کر رہے ہیں، یعنی متوفی کی جو عمر ہے اس کی عمر پیدائش اور اس کی پینشن کے وقت عمر کتنی تھی، اس کا حساب لگا کے پھر یہ پینشن نکالی جائے گی۔ تو اب کئی دوست پوچھتے ہیں کہ جناب درخواست کیسے لکھنی ہے، تو یہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سادہ طریقہ کار ہے بالکل۔ آپ جس ڈسٹرکٹ میں رہ رہے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو درخواست لکھیں گے۔ اگر آپ آرمی کے ہیں تو پھر سی ایم لاہور جو ہے ان کو وہاں پینشن برانچ کو درخواست لکھیں گے۔ اگر اے جی پی آر ہے تو پھر اے جی پی آر کو آپ ایڈریس کریں گے، تو اس میں سمپل یہی لکھیں گے کہ میری عمر جو ہے وہ اس وقت اتنی ہو چکی ہے اور میری جو ریسٹور ہونے کی عمر تھی وہ یہ بنتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے میرا یہ رائٹ جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو مجھے میری پینشن جو ہے ریسٹور کی جائے۔ اگر ڈیٹ کا پتہ نہیں چلا، وہ گزر گئی ہے، تو پھر اس میں یہ لکھیں گے کہ فلاں ڈیٹ سے مجھے ڈیو تھی، تو پھر آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ بقایا جات جو ہیں وہ بھی ملیں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ اور بھی یاد رکھیے کہ جب پینشن ریسٹور ہوگی تو یہ میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس میں جو اضافہ جات جو ہیں پہلے آپ کو ہوتے رہے ہیں پینشن پر، جو منتھلی پینشن آپ لیتے رہے ہیں، تو وہ اضافہ جات بھی اس میں انکلوڈ ہوں گے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، وہ ویلاگ میری ٹائم لائن پہ موجود ہے، آپ کو ضرورت پڑے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں چارٹ کی مدد سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پینشن جو ہے کس طرح کس ڈیٹ کو کس ڈیٹ کو ریسٹور ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں چارٹ کی جانب اور چارٹ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے جی، یہ ہے اپنا چارٹ ہے ڈیٹڈ سپتمبر 4 2001۔ تو اس میں اس میں پہلا جو کالم ہے وہ بنا ہوا ہے ایج، اس کی جو بیسٹ برتھ ڈے جو ہے، تو ایج نیکسٹ برتھ ڈے، اور اس کے بعد نمبر آف ایئرز پرچیزڈ جو حکومت نے آپ سے پرچیز کیے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن کا ٹیبل ہے، یہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے تو وہاں بھی یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ 20 سال سے شروع ہو کر یہ اب دیکھیں کہ 45 46 47 48 49 50، اور اس کے بعد یہ دوسری لائن میں یہ نیچے تک یہ 80 سال تک تقریباً یہ جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ اس نے نکالی، اور جناب اس کے بعد اس نے جب ریٹائر ہوا اس دن اس نے دیکھا کہ وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے، تو ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی عمر نکل آئی ہے جی 46 برس۔ تو 46 برس کو آپ جب دیکھیں گے تو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے 21.5، یعنی اس میں 21 سال جو ہیں وہ ایڈ ہو جائیں گے۔ 46 برس میں 21 اگر ایڈ ہوتے ہیں تو یہ بنیں گے تقریباً 62 سال۔ تو اس کی 62 سال کی عمر میں اس کی ہوگی۔ اگر ڈیٹ معلوم کرنی ہے تو ساتھ پھر ڈیٹ بھی جمع کر لیں۔ تو اگر یہ نیچے 50 سال لکھا ہوا ہے، اگر ایک بندہ جو ہے نا ریٹائرمنٹ کے وقت 50 سال اس کی عمر ہے، تو پھر وہ اس کی 50 سال کی عمر میں 18 سال جو ہیں وہ جمع ہوں گے، کیونکہ 18.31 لکھا ہوا ہے، تو یعنی 50 میں 18 جمع ہوئے تو یہ 68 ایئرز بن جائیں گے۔ اسی طرح یہ باقی سارے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرا نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ 1985 کا، وہ بھی اسی طرح بنا ہوا ہے، اس کے بھی ریٹس الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اگر اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا فارمولا۔ امید ہے کہ آپ کو بالکل بات سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میرے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔